مخلوق کے پجاری رک جا، صرف خالق کی پرستش کر۔ عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ بغیر کسی فرق کے صرف مسلم بن کے جیو۔ ساری کائنات میں جو شروع سے یہ پروگرام چلا وہ یہی ہے، اسلام، خالق کی پرستش، مخلوق کی نہیں، مخلوق کی عزت، اچھے لوگوں کا احترام، پیغمبر رسول کی پیروی، ساتھ دینا، عبادت رسول کی نہیں، پکار رسول کے لیے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے کیونکہ وہ خالق ہے۔ پرستش، پکارنا، یہ پرستش ہے۔ التحیات للہ، قولی عبادت صرف اللہ کی، للہ، والصلوات، بدنی عبادت صرف اللہ کی، والطیبات، جس میں مال لگتا ہے صرف اللہ کا۔ عجائبات جو ہے، جو پسند آتی ہیں، جو نظارے ہیں، جو قوتیں ہیں، جو حسین چیزیں ہیں، رنگا برنگی دنیا، زہرت الحیات دنیا، رونق دنیا، اگر جس نے دنیا کو بنایا وہی حقدار ہے۔ تو میرا عرض ہے، مقدس کتاب ہر طرف سے رب العالمین، انسان کا نہیں، رب العالمین ہر طرف سے انسان کی رہنمائی کی۔ اب وہ فائدہ نہ لے ان کے پروگرام سے، ان کی ڈھیل سے، ان کی بردباری سے، تو اس انسان کا نصیب بد خود کر رہا ہے۔ حصہ ہے، حصہ رکھا خالق کائنات نے، نصیب حصے کو کہتے ہیں۔ اب ان کا نصیب بد نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ انسان دنیا سے جاتا ہے، بد نصیب ہوتا ہے، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، تو نصیبوں والا ہوتا ہے۔ وہ اگلی زندگی جس نے یہ بنائی، جس نے یہ بنائی، وہ بقا کی دنیا بھی بنائیں گے، یہ ان کا وعدہ ہے۔ انسان جو جرم کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، اس میں فائدہ ہے، بظاہر بیاج کھاتا ہے، بظاہر فائدہ ہے، اس لیے کھاتا ہے، سمجھتا ہے، مگر اپنے مفاد کے لیے ظلم کرتا ہے۔ جو بھی بے انصافی ہے، بلیک میل کرتا ہے، اس میں فائدہ ہے، سمجھتا ہے یہ غلط ہے، مگر اپنے مفاد کے لیے انسان 4 دن کی زندگی میں وہ اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے اپنی ابدی زندگی، آخرت کی زندگی عمل کے لحاظ سے برباد کرتا ہے۔ ایمان والے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، صحیح ہے، خرچ 2 طرف کا ہے۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، وہ ان کو ملے گا۔ روزہ رکھنا تکلیف ہے، اللہ کے لیے تکلیف ہے۔ سچائی پہ چلنا اللہ کے لیے، ان کو نتیجہ ضرور ملے گا۔ مگر ساری بات کا مقصد یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے بندے، حقیقت کو قبول کر۔ پہلے ایمان، عمل صالح آگے تھے، پہلے ایمان کی بات تھی۔ جو بھی اسلام کے احکام ہیں
صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، شراب ہیں، جائز تھا۔ 17 برس شراب چلا، بیاج تو تھا، منع نہیں تھی، زکوٰۃ تھی ہی نہیں، ایمان کی شروع سے ہی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں سورۃ انفال آیت نمبر 24 پارہ 9 کہا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، ایمان والوں کو کہا، کہیں کس کو پکارا، کہیں کس کو پکارا؟ اس جگہ ایمان والوں کو منادی اللہ ہے، منادا ایمان والے ہیں، حرف ندا یا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، جی کرو اللہ کے لیے، رضا کے لیے، انعام کے لیے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے، وللرسول، اور رسول کے لیے، کیونکہ بیچ میں واسطہ رسول کا ہے سمجھانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اگلے بھی رسول، یہ بھی آخری رسول۔ اذا دعاکم، جس وقت پکار ہو تمہیں تو قبول کرو، استجیبوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تمہاری زندگی کے لیے، لما یحییکم، زندگی تمہاری ہوگی، آگے تمہاری زندگی ہوگی، اور جو منکر ہیں، بے اعتبار ہیں، قرآن شریف نے کہا، یہ سورۃ انفال ہے، آیت نمبر 24 ہے، پارہ 9 ہے، سورۃ اعلیٰ میں پارہ 30 میں آیت نمبر 13، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، پیغمبر نے ہی کہا، اس نے پیغام پہنچایا، یہ پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، پیغمبر صرف پیغام کے لیے ہوتا ہے، وہ دنیا کا مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، دائم قائم نہیں، لا يموت فیہا ولا یحیا، آخرت کی زندگی مجرموں کو نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگا، ان کی نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگا، وہ دعا کریں گے، اللہ سے پکاریں گے کہ موت دے دو، فرشتے جواب دیں گے تمہیں یہیں رہنا ہے، موت ختم ہو گئی، یہ بقا کی دنیا ہے۔ تو ایمان کو قبول کرنا، اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا، میں نے چیلنج کی ہے قرآن شریف میں، من شخصیت کے اوپر آتی ہے، جھوٹ لکھتے ہیں قرآن شریف پہ بریکٹ میں بت، نہیں، اللہ کے سوا جو بھی شخص پکارتا ہے، جس کو پکارتا ہے، نہ وہ جواب نہ قبولیت، سننے سے ہی بے خبر ہے، اور سربسجود۔ تو میرا مقصد ہے، حرام میں فائدہ ہے، حلال میں تکلیف ہے، اب اس کو قبول کرنے میں کیا تکلیف ہے کہ اللہ رسول سچا ہے، ان کا پروگرام سچ ہے، ان کے صحابہ سچ ہیں، ان کو قبول کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ قیامت کو قبول کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ قیامت کے دن یہی لوگ کہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 2 3 نمبر پہ کہیں گے، وہاں باتیں ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہے گا، قبول کرنے میں تمہیں کیا تکلیف تھی، کون سی چیز آڑ تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وحدانیت، کوئی کہ دائم قائم وہ ہے، کوئی دائم قائم نہیں، مخلوق نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں ہو سکتی، سارے پیغمبر نہیں، وہ سارے مشکلوں میں آئے، کیوں خواہ ضد کرتے ہو؟ کیا فائدہ؟ قبول کرنے میں کوئی نقصان نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اب انسان خود بدنصیب ہو، قرآن شریف کو نہ سمجھے اور قبول نہ کرے،
تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اس آیت میں سن لو کہ اے انسان وَأَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ انسان ان کے دل کے بیچ میں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے ان کی نیت، ان کے ارادے، ان کے اعمال، ان کے خواب و خیال کیا ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، آیت نمبر 24۔ اللہ اپنے مخلوق کے دل، دماغ اور سارے بدن کے بیچ میں ہے۔ اگر ان میں صلح ہوگا تو اللہ کی غیبی مدد ہوگی۔ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہودی کیوں نہیں لاتے؟ نصارہ کیوں نہیں لاتے؟ دہریہ کیوں نہیں لاتے؟ ہندو کیوں نہیں لاتے؟ مسلمان کیوں نہیں لاتے؟ قرآن شریف کے اوپر پڑھے بھی ہوئے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، قرآن شریف کی آیتیں بھی ہیں۔ میں تو کھل کے آیتیں اپنے مسجد کے باہر لگا دی ہیں، بڑی بڑی آیتیں، اور قرآن شریف اسی طریقے سے یوٹیوب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، کھل کر کہتا ہوں کہ قرآن شریف یہ کہتا ہے۔ آخر قرآن شریف کو ماننے میں کہ مشکل کشا کوئی نہیں، دائم قائم کوئی نہیں، حاجت روا کوئی بھی نہیں، خالق کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس لیے میں کہتا ہوں مخلوق کے پجاری رک جائے، پوجا نہیں تو اور کیا ہے؟ پکارنا پوجا نہیں تو کیا ہے؟ ان کے نام پہ دینا پوجا نہیں کیا ہے؟ ان کے پاس جا کے سجدہ کرنا پوجا نہیں تو کیا ہے؟ منتیں کرنا، قبرستان پہ جانا، قبرستان پہ پیغمبر نے منع فرمائی تھی قبرستانوں پہ مت جاؤ، کیونکہ یہی مرض تھا جو ابھی دنیا میں چل رہا ہے۔ جب اس مرض کو اثر پڑا ان کے اوپر تو پیغمبر نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے تمہیں روکا تھا، نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے روکا تھا قبروں پہ مت جاؤ۔ قبر پرست سن لے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مسلمان، تمہیں پیغمبر کا پروگرام قبول کرنے سے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں یہ سچ ہے، وہ اس دنیا سے گئے، ان کا مرنے والوں کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تعلق ہوتا تو موت کی باتیں بتاتے، فرشتوں کی بتاتے، برزخ کی بتاتے، آگے دنیا کا احوال دیتے، ان کا کوئی احوال نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں اپنی پوجا، اپنا رب، رب منا سب کا رب، ایک دم سب کی آواز سننے والا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں تیرے دل کے، تیرے خیالوں کے، تیرے ارادوں کے بیچ میں ہوں، جو تو چاہے گا تیری نیت ہوگی میں وہی دے دوں گا۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، یہ نبی کو بھی کہا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ مرتبہ ہے، یہ کم بات نہیں، یہ مرتبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرتے رہو، یہاں کہا واتقوہ، ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو، سمجھ لو، ان کے پاس تمہیں اکٹھا ہونا ہے، چند دن کی زندگی ہے، بچپن بھی 4 دن، جوانی خودی کمزوری، جوانی مستی 20 برس 25 برس، وہ بھی آدھی نیند، پیری سستی، بڑھاپا سستی ہے، بڑھاپا انسان خود انسان زندگی سے تنگ ہو جاتا ہے، دعا مانگتا ہے اللہ عزت کے ساتھ کہ موت دے دی۔ تو جوانی مستی، پیری سستی، خیر اندیش، چہ خدا پرستی، کبھی اپنے کو سنبھالو گے، مرنے کا ٹائم نہیں، زندگی امانت ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔